بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام روبرو ود آصف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہمارے ساتھ جو شخصیت ہمیں وقت دیں گی وہ جناب رضوان بغیر صاحب ہیں. آپ ابوظہبی میں پاکستان تحریک انصاف کے صدر کی حیثیت سے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. آج ہم ان سے کچھ سیاسیات کے حوالے سے اور کچھ ان کی نجی زندگی کے حوالے سے گفتگو کریں گے. ویلکم سر، کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو آصف، آپ کے ٹائم کا، اور میں آپ کے چینل تحریک کا بڑا مشکور ہوں اور اس سے امید رکھتا ہوں کہ یہ چینل جو ہے ہمارے اور میڈیا چینل سے آگے جائے گا اور ان کی طرح پروپیگنڈے صرف نہیں پھیلائے گا. آپ کا بہت شکریہ سر. بیسیکلی ہم ابھی اپنے ابتدائی مراحل میں ہیں اور انشاءاللہ آپ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے کہ دوسرے میڈیا ہاؤسز کی نسبت انشاءاللہ ہم ایک معاشرے میں مثبت تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے. سر، میں سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کچھ اپنے بارے میں بتائیں. آپ نے جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے آسٹریلیا سے BBA آنرز کیا اور اس کے بعد آپ سیاست میں کس طریقے سے آئے، پاکستان تحریک انصاف کس طریقے سے جوائن کی، یہ جو سفر ہے. آصف، میں اپنے تھوڑا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں تو میرا بیک گراؤنڈ پورا ANP کا ہے. میرے والد صاحب جو ہیں ابھی بھی پریزیڈنٹ ہیں ANP کے ابوظہبی کے، اور فرام لاسٹ آئی تھنک 4-5 ایئرس جو ہے وہ پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں اپنے ANP کے. اور میرا پورا خاندان جو ہے وہ ANP سے تعلق رکھتا ہے. تو یہ جو ہم ایک نعرہ تبدیلی کا لگاتے ہیں تو اس کی وہ میں نشانی ہوں کہ میں اپنے گھر میں ہی جو ہے وہ ANP سے ہٹ کے میں PTI میں نے جوائن کیا ہے. تو یہ ایک پارٹی کو چینج کرنا، اس کے لیے تو آپ کو کافی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ہوگا. ایک پوری سوسائٹی سے، ایک پورے خاندان سے کٹ کے آپ نے ایک نئی جگہ پہ قدم رکھا ہے. آصف، اگر میں بتاؤں تو مطلب اس چیز کے میرے دوست گواہ ہیں کہ میرے ساتھ میرے والد صاحب نے 4 مہینے وہ میری شکل تک نہیں دیکھ رہے تھے. 3-4 مہینے ہم نے آپس میں بات نہیں کی. مطلب میں تو اوبیسلی میرے پاپا ہیں، میں نے بڑے منانے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ 3-4 مہینے تک وہ نہیں مانے. بڑے اس سے جرگوں فیصلوں سے وہ جو ہے میں ان کے پاس بزرگوں کو لے کے گیا تو تب وہ مانے. لیکن ایٹ دا اینڈ مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے وہ پرانے سوچ جو ہے وہ ختم کرنے ہوں گے اور ایک نئی سوچ کے ساتھ ہم نے چلنا ہوگا. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نئی سوچ ہے یہ ANP میں نہیں چل سکتی؟ صرف ANP کو تو موقع ملا تھا نا. اگر آپ دیکھیں تو کب ملا، 2-3 سال پہلے ہی موقع ملا تھا. تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ تو قوم کے سامنے ہے نا، قوم کے سامنے ان کو موقع ملا تھا، انہوں نے وہ ضائع کر دیا. تو میں مطلب 1.5 years back I just joined PTI اور میں نے PTI میں وہاں سے جوائن کرنے کے بعد ابوظہبی سٹی کا صدر ہونے تک کا جو سفر ہے کیا وہ بہت آسان تھا یا بہت مشکل تھا؟ آصف، ہماری ایک ایسی پارٹی ہے جس میں ہم بائی الیکشن آتے ہیں. ہماری جو ہے سلیکشن کوئی نہیں ہو رہی. ہماری پارٹی جو ہے وہ ایک ایسی پارٹی ہے جس میں الیکشن ہوتا ہے اور میں الیکشن جیت کے ابوظہبی میں پریزیڈنٹ منتخب ہوا ہوں. تو آپ بڑی کامیابی آئی. آپ کی تنظیم کی جو رکنیت سازی ہے اس کو کوئی بھی شخص جوائن کر سکتا ہے؟ کیا یہ ایک ایزی پروسیس ہے؟ آصف، بڑا ایزی پروسیس ہے. ہمارے اوورسیز کے لیے تو مطلب ڈفرینٹ پروسیس ہے. ہمارا پاکستان میں ڈفرینٹ ہے، مطلب آپ ایک میسج کے تھرو بھی ہو سکتے ہیں. اوورسیز میں ہمارا تھرو ویب ہے، آپ جا کے ہماری ویب سائٹ پہ آپ فری ممبر بھی بن سکتے ہیں، آپ جو ہے پیڈ ممبر بھی بن سکتے ہیں. اور ایک دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے پیڈ ممبرس ابوظہبی میں، UAE میں، مطلب آل اوور اوورسیز جو ہے کافی ماشاءاللہ جو ہے اس میں ہمیں انکریز مل رہی ہے. لوگ جو ہے ہمارے جتنے بھی سپورٹرس ہیں PTI کے وہ پیڈ ممبرس بن رہے ہیں کیونکہ وہ پارٹی کو فائنینشلی مضبوط کرنا چاہتی ہے. آپ کی پارٹی میں نے ایک چیز دیکھی ہے، اس کو پرسنلی میں نے محسوس بھی کیا ہے کہ ہر پارٹی کا جو ایک رکن ہے وہ دوسری پارٹیز میں غلطیاں ڈھونڈتے ہیں اور مخالفت بائی مخالفت کا جو ایک اصول ہے وہ اکثر اوقات چلتا ہے. ووٹرز میں کیا یہ چیز بہت زیادہ ہے؟ دیکھیں، ہر بندے کا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے.
تو وہ لازمی دوسرے سے اختلاف کرے گا. یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ مطلب ایک گھر میں بھی اگر 5 بندے ہوں تو ہر ایک کا پوائنٹ آف ویو سیم نہیں ہوگا, لازمی اس میں اختلاف ہوگا. مطلب ایک پوائنٹ پہ مطلب ایک آپ اگر سوچیں تو ہماری پارٹی کا نظریہ ایک ہے, لیکن اختلاف تو کسی کوئی بات پہ مطلب وہ ہر بندے کو اپنا ایک حق ہے, فریڈم ہے کہ وہ کچھ بھی بول سکتا ہے اس کے بارے میں. اچھا, ایک سوال آپ کی کے پی کے میں جو حکومت ہے اس حوالے سے ہے. گزشتہ 3.5 سے 4 سال کے دوران آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کا جو ایک اٹینشن تھا وہ پروٹیسٹ یا دھرنوں پہ زیادہ رہا, اس وجہ سے کے پی کے میں وہ پراپر اٹینشن نہیں دی جا سکتی جو کہ دی جا سکتی تھی, یا اس سے بہتر نتائج دیے جا سکتے تھے؟ آصف, ہم آپ سے ایگری کرتے ہیں, لیکن اگر آپ دیکھیں ہم نے 3.5 سال ہم نے سو کے نہیں گزارے. اس میں اگر ہم نے دھرنے بھی دیے ہیں تو ہم نے لوگوں میں وہ شعور لے کے آئے ہیں جو کہ پچھلے 60 سالوں میں کوئی نہیں کر سکا. ہم وہ شعور بندوں میں لے کے آئے اور ہمارے کے پی کے میں ریفارمز آئی ہیں. آپ دیکھیں ہمارے ہیلتھ میں دیکھیں, ہماری پولیس دیکھیں, ہماری ایجوکیشن دیکھیں. آپ 3 سال ہی ہوئے ہیں, آپ کو خود ہی ڈفرنس پتا چل جائے گا. آپ جا کے اسکولوں کا وزٹ کریں, آپ جا کے پولیس تھانے جائیں, آپ جا کے ہاسپٹلس جائیں, تو کافی میرے خیال میں جو ہے وہ چینجز آئی ہیں. میں کے پی کے کا کوئی بندہ یہ نہیں بول سکتا, اگر جو ہے وہ ایک ویسے یہ بات کرنا چاہے کہ مطلب وہ دوسری پارٹی کا سپورٹر ہو اور وہ یہ چیز تسلیم نہ کرے تو وہ تو آپ اس سے زبردستی نہیں منوا سکتے. آنے والا جو 1.5 سال ہے یا 1.5-2 سال ہے, ان میں آپ کی جو پارٹی ہائی کمان ہے ان کا ملک میں اس حوالے سے جو فوکس ہے مستقبل کے لیے, تاکہ اس کے لیے آنے والے الیکشنز ہیں جس سے لوگوں کو آپ ووٹنگ کے لیے پرسو کر سکیں, وہ کیا ہے؟ کن چیزوں پہ آپ کا فوکس زیادہ ہوگا؟ دیکھو آصف, ہم نے جو چیز ہم نے پہلے جو ہے جیسے ہم نے ایجوکیشن اور پولیس میں اور ہاسپٹلس میں ہم اس چیز کو ہم کمپلیٹ کریں گے. یہ ابھی جو ہے 100% ہم نہیں کہتے کہ یہ جو ہے سالو ہو چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے تھوڑا انفراسٹرکچر جو ہے وہ چینج کر رہے ہیں کے پی کے کا, اور اس میں ترقیاتی کام شروع ہیں. میں آپ کو ایک مثال دوں کہ گورنمنٹ کا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے کے پی کے میں کہ وہ جو گورنمنٹ کی زمین ہے اس کو خود ہی بلڈ اپ کر رہے ہیں, اور وہ جو ہے وہ اپنے ضلع کے اخراجات وہ اٹھائے گا. تو مطلب ان کمنگ نیکسٹ 2-3 ایئرس آپ جو ہے اس طرح کی چیزیں کافی کے پی کے میں دیکھیں گے کہ وہ بلڈنگ جو ہے پھر وہ رینٹ آؤٹ کریں گے. گورنمنٹ کی زمین ہوگی, اس پہ گورنمنٹ کا خرچہ ہوگا, اور وہ جو اس سے جتنی بھی ریونیو آئے گی وہ اس ضلع یا اس علاقے پہ جو ہے وہ خرچ ہوگی, اس میں اور ترقیاتی کام ہوں گے اس علاقے کے لیے. تو ہر ایک ضلع جو ہے وہ خود ہی جو ہے وہ فائنینشلی جو ہے وہ اپنے آپ کو اس سپورٹ کر سکے گا. اخلاقی حوالے سے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. جیسے اس پہ تھوڑی سی پہلے بات ہو چکی ہے کہ مخالفت بائی مخالفت کا جو ایک سلسلہ ہے ہماری سیاست کا ایک جزوی حصہ ہے, اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. آپ نے کبھی اس بات کو محسوس کیا کہ آپ کا جو ووٹر ہے اس پہ تھوڑی سی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس حوالے سے تھوڑا سا منفرد نظر آئے؟ آصف, ہمارے ماشاء اللہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ مطلب اولڈ پارٹی کے بنسبت جو ہیں وہ کوالیفائڈ ہیں. تو اخلاقی اس سے تو میں نہیں مانتا یہ چیز کہ ہماری پارٹی میں دوسری کے بنسبت میں کہتا ہوں کہ ہماری ان سے اخلاقیات کے طور پر ہم ان سے بہت اچھے ہیں. اور پارٹیوں کو آپ دیکھیں آپ تو الحمدللہ ہماری پارٹی میں جو ہے اخلاقیات جو ہے کافی پائی ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اس میں زیادہ تر کوالیفائڈ لوگ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمارے ساتھ جو ہے الٹریٹ بھی ہیں تو ان کی لیڈرشپ ان کو یہ سبق کبھی نہیں دیتی کہ آپ کسی کے ساتھ بد اخلاقی کریں. ہمارے خان صاحب آپ دیکھتے ہیں, آپ ان کو ہر اس پہ انہوں نے یہ میسج دیا ہے کہ بھائی جو ہے ہر عورتوں کا, بچوں کا, بوڑھوں کا, اور ایون اگر اور پارٹیز بھی ہوں آپ کا ان کے ساتھ کچھ اختلاف ہو تو بد اخلاقی کے اس میں نہیں جانا چاہیے, اخلاق کے دائرے میں رہ کر.
سمندر پار پاکستان کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں. یہاں پہ آپ کی پارٹی کافی فعال ہے. اس حوالے سے سمندر پار میں جو پاکستانی رہتے ہیں ان کی حالت کچھ اتنی اچھی نہیں ہے، سیلریز کم ہیں، لیبر طبقہ زیادہ ہے. اس کے علاوہ جہاں تک میرا علم ہے ملک سے باہر رہنے والوں کو ووٹ کی سہولت نہیں ہے. ایک بہت زیادہ آبادی کا جو حصہ ہے وہ ملک سے باہر ہوتا ہے. الیکشن آنے کے دوران یا الیکشن کے دوران یہ طبقہ اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتا. اس لیے کبھی آپ کے فون پہ کچھ آواز اٹھائی گئی ہو یا مستقبل میں آپ اس کو آپ کوئی پلاننگ کرنا چاہ رہے ہوں، اس پہ کوئی قانون سازی کرنا چاہ رہے ہوں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ قانون سازی ہو جاتی ہے تو اس کا فائدہ پاکستان کو ہوگا، یہاں کے رہنے والوں کو ہوگا، تاکہ وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں اور پاکستان کے الیکشن میں اپنا حصہ ڈال سکیں؟ اوورسیز پاکستان کے الیکشنز اور ووٹ کاسٹنگ کے بارے میں ہمارے سب لیڈر جو ہیں وہ اس چیز پہ متفق ہے کہ وہ ہونا چاہیے، اور ہماری کافی میٹنگز بھی ہوئی ہیں گورنمنٹ کے ساتھ، نادرا کے ساتھ ہماری کافی میٹنگز ہوئی ہیں کہ ہم ان کو کیسے جو ہے 2018 میں ہم ان کو باقاعدہ پریکٹیکلی ہم لے رہے ہیں. ہاں جی، تو ہماری ان کے ساتھ یہ، لیکن پھر وہی بات آ گئی کہ مطلب جیسے کہ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم جو ہے اوورسیز پہ بھی ہمارا جو ہے ووٹ زیادہ ہے، تو دے آر ٹرائنگ دیئر بیسٹ کہ جو ہے اس چیز کو 2018 سے جو ہے وہ نہ جوڑیں تاکہ وہ ووٹ بھی ہم سے یہ لوگ علیحدہ کر سکیں. لیکن اس چیز سے دیکھیں یہ لوگ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوں گے، اور ہماری یہ کوششیں جاری رہیں گی کہ ہم جو ہے اوورسیز پاکستانی کو یہ رائٹ دیں کہ وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں. جیسے کہ جب بھی پاکستان تحریک انصاف نے دھرنے وغیرہ دیے ہیں، پروٹیسٹ وغیرہ کیے ہیں، تو میوزک کنسرٹس اکثر کافی ہوتے رہتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے وہ ذرا تھوڑا انجوائے کر سکیں، تھوڑا لائٹ موڈ میں رہ سکیں. میوزک ہوتا ہے، گانے وغیرہ ہوتے ہیں. ایک ذاتی سا سوال ہے آپ سے کہ کیا آپ خود بھی میوزک پسند کرتے ہیں؟ میوزک تو بالکل ہم پسند کرتے ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ خود گا نہیں سکتے، سننا صرف پسند کرتے ہیں. موویز دیکھتے ہیں؟ موویز کالج لائف میں رہ بھی اتنا ٹائم نہیں ملتا، میں بزنس سے اور جو ہے پولیٹیکلی اتنے انوالو ہوتے ہیں کیونکہ جب ٹائم ملے تو ہم جا کے ہم ٹاک شوز وغیرہ دیکھتے ہیں، تو موویز کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا. اچھا سر، یہ بتائیے کہ پیچھے پروٹیسٹ کیے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے، دھرنے وغیرہ دیے ہیں، آپ ملک سے باہر تھے، تو کیا سمندر پار پاکستانی ہونے کے حوالے سے، ایک سٹی کا صدر ہونے کے حوالے سے آپ کا ان دھرنوں میں کیا کنٹریبیوشن تھا؟ آپ نے کس طرح سے اپنی پارٹی کو سپورٹ کیا؟ دھرنوں کے حوالے سے تو اگر میں بولوں گا تو ہم نے ہر جتنے بھی دھرنے ہوئے ہیں، جتنے بھی پروٹیسٹ ہوئے ہیں، اور ہمارے پی ٹی آئی نے جب بھی ایک کال دی ہے کہ آپ نے، تو جیسے اسپیشلی طور پر میں اپنے ساتھ اپنے ٹیم ممبرس لے کے، اسپیشلی جیسے فلائٹ لے کے میں دھرنوں میں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے. سر یہ کچھ کاسٹلی نہیں ہو جاتا؟ پارٹی کے لیے ہم جو ہے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ اس کے علاوہ میں اپنے ساتھ 25 بندوں کو لے کے گیا تھا، ان کا خرچہ بھی جو ہے وہ میں نے برداشت کیا تھا. کیونکہ میں نے اس طرح کے لوگوں کو لے کے گیا تھا کہ جن کی وہ چھٹیاں لے سکیں. مطلب میں اس لیے بول رہا ہوں کہ مطلب میں صرف یہ نہیں ہوں سپورٹر جو ہے میں پارٹی کو جو ہے جیسے فنڈ دیتا ہوں، ایوری ون از جو ہے وہ تیار ہے کہ وہ پارٹی میں اس میں پارٹیسپیٹ کریں، اور ہمارا فنڈ ریزنگ ہوتی ہے پارٹی کے لیے، اسپیشلی جو ہے وہ ہم فنڈ اکٹھا کر کے وہ پارٹی کو دیتے ہیں. لیکن وہ ہماری دلی جو وہ مراد ہوتی ہے کہ ہم خود جا کے ادھر ان کے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں. اور میں اسلام آباد سے میں اپنے ساتھ پوری ریلی لے کے گیا تھا، 20-25 گاڑیاں تھی، اور جو ہے اسٹیکر لگا کے اپنی پوری گاڑی کو. تو نون لیگ والے بندے بھی جب راستے پہ جاتے تھے، پیپل پارٹی والے بھی جس روڈ سے جاتے تھے، وہ دیکھتے کہ بھائی ہم نے جو ہے بہت کم دیکھا ہے کہ اوورسیز جو ہے وہ آگے اس میں ہم اسپیشلی مطلب ہم جاتے ہیں اور اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. ضرور ایسے کبھی نہیں ہوا کہ پارٹی نے کال دی ہو، جتنے بھی ضروری کام ہمارے ہوں میں اسپیشلی میں وہ چھوڑ کے جاتا ہوں، اور اپنے ساتھ اس طرح ممبرس کو لے کے جاتا ہوں جو کہ
कंपनी आपको पता है जो जॉब्स करते हैं जो छुट्टी ले सके, अदरवाइज मतलब जरूरी नहीं है कि मेरे साथ ही अहदेदार लोग हैं, नॉर्मल मेंबर्स हम जा सकते हैं, उधर हम पार्टिसिपेट करते हैं। मुझे आपके ऑफिस से ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि आप पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के मेंबर भी हैं। जी, इस हवाले से आपका जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या इस हवाले से आप कोई सेमिनार्स जो मुनक़िद करते हैं या पाकिस्तान में कुछ डेलीगेशंस के हवाले से कुछ काम करते हैं, किससे मिलते हैं? आसिफ, हम जो है हम ऑन एवरी सेक्टर एवरी पॉइंट हम जो है पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल जो है ये इधर एक ऐसे इदारा है जो कि गवर्नमेंट ऑफ दुबई के चैम्बर के अंडर आता है। इट्स रजिस्टर्ड फर्म, ये एक रजिस्टर्ड इदारा है और हमारी ये इधर ये ख्वाहिश होती है कि सारे जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको हम इकट्ठा कर सकें और उनको दुबई, यूएई और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज उनको बताएं। लास्ट मंथ हमारी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हुसैन साहब से मुलाकात हुई थी, काफी अच्छी मुलाकात थी और कुछ बोले भी थे या खामोश रहे? वो तो आप जो है बेहतर जानते हैं, लेकिन हम एक मैसेज लेके गए थे अपने यूएई से और अपने एक्सपो 2020 के बारे में कि इधर पाकिस्तान वाले इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान एक ऐसा एरिया है जिसमें हम सीपेक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उधर के लोग ख्वाहिशमंद हो तो हमारे साथ एक्सपो 2020 में आप जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो हमारे चेयरमैन मुशाहिद हुसैन साहब से भी बड़ी मुलाकात हुई थी और 1 घंटे की काफी वो मीटिंग थी, लंबी मीटिंग थी और मैं उनसे बड़ा उस पे एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उन्होंने दिया और हमारी फिर उसके बाद इधर 1-2 सेमिनार्स हुई हैं सीपैक को जो है प्रमोट करने के लिए। उसमें हमने एम्बेसडर्स को है, मैं चाइनीज एम्बेसडर और पाकिस्तान के एम्बेसडर ने पार्टिसिपेट हमारे साथ किया था। तो हम एक बड़ा अच्छा जो है वो काम कर रहे हैं इस चीज पे कि जितनी से इन्वेस्टमेंट हो सके हम जाके सीपैक में करें और इधर भी एक्सपो 2020 के हवाले से जो कि आ रहा है तो उसमें भी हम लोगों को गाइड करते हैं कि ये एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, इससे फायदा उठाएं। तो हम जो है हम तो गवर्नमेंट को भी अगर आप होते तो हम अपने गवर्नमेंट को भी हम सपोर्ट कर रहे हैं। ये पॉलिटिकली उस पर हम नहीं जाते कि भाई गवर्नमेंट जो है हमारी नहीं है तो और एट एवरी पॉइंट लाइक हम जो है हम सर्व करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि हमारे मुल्क और कौम का जो है वो फायदा हो। बहुत अच्छी बात है। अपने जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी की सेगमेंट तरफ वापस आऊँगा। आप जानते हैं कि हम लोग जो मुल्क से बाहर रहते हैं, स्पेशली यूएई में, यहाँ के लोग कानून का बहुत एहतराम करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, लेकिन यही लोग मैं या आप या एक कॉमन पाकिस्तानी जब अपने मुल्क में जाता है तो इन चीज़ों को फॉलो नहीं करता। आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है? तालीम की कमी है, शऊर की कमी है, तरबियत की कमी है, किस चीज़ को आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं? ये तीनों जो फैक्टर्स आपने बताए हैं ये तीनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं इस चीज़ में, क्योंकि देखिए जब आप इधर कानून का एहतराम करते हैं तो वो उसमें क्या ऐसी बात है कि इधर वो करते हैं और जो है पाकिस्तान में नहीं करते, क्योंकि ये लोग जो है वो खुद एहतराम करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा जो है वाकया सुनाऊंगा, मतलब टाइम ज़्यादा नहीं दूंगा। मैं एक अपने घर से फ्लैट से निकला उस वक्त, तो मैं जूस पी रहा था, तो मतलब जो बेंच था उसके साथ ही मैंने गाड़ी से गिराया, लेकिन वो नीचे गई। पीछे से मेरी एक लोकल की गाड़ी आई, मैं काफी दूर चला गया और वो लाइट देख के उसने मुझे खड़ा किया। तो उसने कहा आपने जो है हमारे मुल्क को गंदा करने की कोशिश की, आप जो है आपको पता है इसका फाइन है, लेकिन मैं आपको इखलाकी तौर पे ये चीज बता रहा हूँ। मैं आपको किसी पुलिस को या म्यूनिसिपैलिटी वाले को कॉल नहीं कर रहा कि आपको फाइन दे, लेकिन मेरे ख्याल में आप जो है पढ़े लिखे बंदे, आप इस चीज से आप जो है, तो मैं बड़ा इंस्पायर हो गया और मैंने कहा देखो उनमें ये चीज इनके दिल में है कि भाई हमने अपने मुल्क का के कानून का और उसके सफाई का और हर एक जो है फॉर्म है उस इदारे का हमने एहतराम करना है। हमारे मुल्क में जो है गरीबों के लिए कानून जो है आप ये समझते हैं कि हम लोग यहाँ पे कानून को फॉलो इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ की जो गवर्नमेंट है, यहाँ के जो अरबाब अख्तियार हैं वो कानून को फॉलो करते हैं।
چونکہ پاکستان میں جو ایلیٹ کلاس ہے، جو حکومت ہے، جو پولیٹیشین ہیں یا جو لوگ حکومت چلا رہے ہیں، چونکہ وہ قوانین کو فالو نہیں کرتے، لہذا ان کی وجہ سے ایک عام شخص بھی قوانین کو فالو نہیں کرتا. کیا یہ بھی ایک اسپیکٹ ہے؟ بالکل بالکل، یہ جو ہے اس کا کافی اس پہ افیکٹ پڑتا ہے. ہمارے اس میں 90% جو ہے جتنے بھی پولیٹیشینز ہیں اور جتنے بھی لیڈرز ہیں، تو وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ قانون کا اس کا احترام نہیں کرتے. لیکن قانون تو سب کے لیے برابر ہے. آپ قانون کو پڑھیں تو یہ نہیں ہے کہ آپ لیڈر ہیں یا آپ ایک اس کو لیڈ کر رہے ہیں یا آپ ایک عہدے پہ ہیں، آپ ایک آفیسر ہیں تو آپ قانون کا احترام نہیں کریں. لیکن ہمارے اس میں وہ خود قانون توڑتے ہیں، اور اگر ان کا اگر کوئی لو لیول کے فیملی میں بھی کوئی توڑے تو اوپر سے بیچاروں کو فون آ جاتا ہے کہ بھائی یہ فلاں کا بندہ ہے. اس کی کمی کیسے ہوگی؟ اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا؟ لیڈرشپ از ویری امپورٹینٹ. آپ ابھی ہمارے کے پی میں دیکھیں، ابھی کافی حد تک اس چیز میں چینج آئی ہے. دیکھیں اگر تھانوں میں آپ کو میں چھوٹی مثال دیتا ہوں. کراچی میں جو ہے کیوں ایسے ہو رہا تھا، ابھی تھوڑی کمی کیوں آئی ہے؟ لیڈرشپ میں جو ہے وہ کافی افیکٹ ہوتا ہے اس چیز کا. ایجوکیشن از ویری امپورٹینٹ. ایجوکیشن جو ہے ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان میں شعور لاتی ہے اور ہر اچھے برے کی تمیز لے کے آتی ہے. تو ایجوکیشن از ویری امپورٹینٹ. اچھا، ایک اسی حوالے سے ایک چھوٹا سا کوشچن ہے آپ سے کہ یہ جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں ملک سے باہر رہتے ہوئے، آپ کا اپنا کنٹریبیوشن کیا ہے لوگوں کے لیے، ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے؟ آپ نے ذاتی خود ایسا کیا کیا ہے، کیا کر رہے ہیں، یا آپ کی کیا مستقبل میں ایسی کیا پلاننگ ہے؟ صرف ہماری تو الحمدللہ پاکستان سے ہی میرے والد صاحب جو ہیں پہلے وہ اس چیز میں فائل کرتے ہیں اور میں ان سے اس چیز میں انسپائر ہوں. اگر وہ ANP سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ایک الگ ایک پولیٹیکلی وہ ہے، لیکن وہ ایسے سوچ کے مالک ہیں اور ہم نے بھی انہوں نے یہ سوچ ڈالی ہے کہ بھائی آپ جتنا بھی ہو سکے ہم غریب لوگوں کا اور اپنے پاکستانیوں کی کیسے ہیلپ کر سکیں. تو 1996 سے لے کے اب تک ہمارا مطلب جو ہماری کمپنی ہے رضوان جنرل ٹرانسپورٹ، میری 2-3 جو ہے ٹرانسپورٹ کی کمپنی ہے، ساتھ میں جو بھی گروپ ہیں ہمارے ساتھ میرے خیال میں 98% جو ہے پاکستانی ہے. تو پہلی تو یہ بات کہ ہم اس چیز پہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم ایک پاکستانی کو ادھر ایک موقع فراہم کرتے ہیں کہ وہ آ کے جو ہے ان کو جاب مل سکیں اور وہ اچھے طریقے سے اپنے ملک کی اور اپنے خاندان کی دیکھ بھال کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ہماری ایک پلاننگ ہے جس میں آلریڈی ہم نے کام شروع کیا ہے. ہم نے اپنے ہی اس میں کچھ جو ہے بلک ٹریلرز ہیں، کچھ مشینریز ہیں، کچھ بسز ہیں جو کہ ابو نے اور میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ شروع سے جس ٹائم سے ہم نے خریدی ہیں تو ہم نے اپنے مینیجرز فائنانس کو بتایا ہے کہ یہ جو ہے ہم پاکستان میں ہماری سوچ ہے ہم جو ہے ایک ویلفیئر ٹرسٹ کھولنے والے ہیں. تو اس کے لیے اسپیشلی ہم نے پہلے سے گاڑیاں لی ہیں کہ ہم کل ہو نہ ہو لیکن یہ گاڑیاں جو ہے یہ اسپیشلی ان کے لیے چلے گی. ان سے جتنی بھی انکم آئے گی تو وہ جو ہے اس ویلفیئر ٹرسٹ کو جو ہے وہ سپورٹ کرے گی. تو وہ ابھی ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ مے بی اٹ ول بی اے ہاسپٹل لائک فری آف کاسٹ، اس میں لوگ آئیں گے. مے بی جو ہے بچوں کا بھی کچھ ہو کہ 3 بچوں کا. تو ہم آلریڈی اس پہ کام کر رہے ہیں اور ادھر لوگوں کو جتنے بھی ہمارے دوست اور وہ ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جس کا بھی سیلاب آتا ہے جو بھی آتی ہے تو ہم اس کا کنٹریبیوشن اس میں بھی نہیں چھوڑتے، اس میں بھی کرتے ہیں شوکت خانم کے لیے. اچھا، پرسنل کچھ لائف سے کوشچن ہوں گے آپ سے. آپ شادی شدہ ہیں؟ جی ماشاء اللہ. بچوں کو وقت دیتے ہیں، گھر والوں کو وقت دیتے ہیں؟ وقت تو دیتا ہوں بالکل، لیکن اس طرح سے نہیں دے پاتے جتنا دینا چاہیے کیونکہ اسکیجول کافی بزی ہوتا ہے. تو کیا فیملی اس چیز کو مینیج کرتی ہے؟ کرنا پڑتا ہے. ویسے تو پہلے جب ابھی تو پالیٹکس میں جب سے آیا ہوں تو کافی اس میں وہ ٹائم فیملی کا ٹائم جو ہے ہم ان کو دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ایٹ ان کو ان چیز پہ بنا دیتے ہیں کہ پھر چلیں یہ ہم اپنے قوم کے لیے یہ کر رہے ہیں. تو فیملی یہاں پہ رہ رہی ہے یا پاکستان میں؟ فیملی ادھر ہی ہے. سر آپ یہ بتائیے کہ آپ ملک سے باہر ہیں،
پاکستان کے سفیر ہیں، ایک ذمہ دار پارٹی کے ایک ذمہ دار لیڈر ہیں، اس حوالے سے آپ ملک میں رہنے والوں کو، پاکستانیوں کو ایجوکیشن کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں اپنے چند مختصر الفاظ میں؟ سب سے پہلے تو میں اپنے پاکستانی بھائیوں بہنوں کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ اپنے فیملیز میں ایجوکیشن پہ جو ہے زیادہ سے زیادہ توجہ دیں، کیونکہ ہمیں اس بات کی بہت خوشی ہوتی ہے. میں ادھر جتنے بھی انٹرویوز کرتا ہوں، میرے پاس جب ایجوکیٹڈ لوگ آتے ہیں تو میں کافی ان سے متاثر ہوتا ہوں اور ان پہ میں فخر کرتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے پاکستان میں جو ہے وہ کہ اتنے ماشاء اللہ اتنے کوالیفائڈ ہیں اور اتنے ان میں اسکل ہیں کہ وہ کمپنیز میں مینجمنٹ لیول پہ وہ کام کرتے ہیں. تو اگر اس میں آپ اس چیز پہ آپ ایجوکیشن پہ آپ توجہ دیں، اگر آپ اسے کتنا بھی سفر کیوں نہ کریں، مجھے پتا ہے بہت سے لوگ فائنینشلی طور پہ جو ہے وہ سپورٹ نہیں کر سکتے تو وہ ان پہ پھر مزدوریاں کروا دیتے ہیں. میں خود پرسنلی میں نے اپنے خاندان میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ انہوں نے ایجوکیشن چھوڑ دی تھی تو میں نے ان کو سپورٹ کیا. میں نے کہا میں فائنینشلی میں سب کچھ کر رہا ہوں، آپ جو ہے آپ کی ایجوکیشن، لیکن آپ صرف یہ کریں کہ آپ جو ہے تعلیم چاہیے. تو کافی ایون کچھ لوگ ادھر بھی آئے تھے تو میں نے ان کو واپس کر دیا، آن ریکارڈ بات ہے، میں نے ان کو ادھر سے واپس کر دیا. میں نے کہا یار آپ کے ٹکٹ کا خرچہ بھی میں دیتا ہوں، آپ واپس جائیں اور اپنے ایجوکیشن کو آپ جو ہے وہ آپ واپس کنٹینیو کریں. تو ایجوکیشن ویری امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب آپ ادھر آئیں، بالکل آپ دیکھیں زیادہ لوگوں میں یہ بلڈنگ وغیرہ دیکھ کے جو ہے زیادہ بچے اس سے خراب ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہم جا کے ادھر جو ہے ایسے ماحول میں جائیں گے. تو یہ چیزیں یہ کہیں گئی نہیں ہے، لیکن جب آپ ایک مینجمنٹ لیول پہ آئیں گے اور آپ ایک کوالیفائڈ ہو کے آپ آئیں گے تو پھر آپ کی رسپیکٹ بھی وہ جب ادھر آئیں گے تو اس کا مزہ بھی پھر اسی طرح لیں گے. اور اگر آپ جو ہے نہیں آپ صرف یہ بلڈنگ دیکھنے کے لیے آئیں تو پھر یہ بلڈنگ پہ جتنی دھوپ لگتی ہے 50-55 ڈگری سینٹی گریڈ میں جب میں جاتا ہوں مجھے رونا آتا ہے. وہ بیچارے جو ہے وہ مزدور جو ہے روڈوں پہ کام کرتے ہیں، تو وہ لوگ کے لیے میں اسپیشلی یہ میسج دیتا ہوں کہ پلیز 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 ایجوکیشن پہ کانسنٹریٹ کریں. یہی ایک ایسا طریقہ ہے جس سے آپ اپنے بچوں کا اور اپنے قوم کا مستقبل چینج کر سکتے ہیں. دوسرا میسج میں یہ دوں گا، یہ اسپیشلی میں جو ہے ادھر کے پاکستانیز کو دوں گا کہ دیکھیں الحمدللہ ہمیں یو اے ای نے بہت کچھ دیا ہے. ہمارے گھر کے چولہے جو ہے ایک اللہ جلا رہے ہیں لیکن یو اے ای کو ذریعہ بنایا ہے. تو ادھر جیسے آپ قانون کا احترام کرتے ہیں اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ایک ہمارا امیج جو ادھر ہے وہ اور لوگوں سے زیادہ اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستانی جو ہے وہ وفادار قوم ہے، بہادر قوم ہے، سب اس چیز پہ جانتے ہیں کہ ہم، لیکن یہ ایک ایسا امیج بھی دینا چاہیے کہ سب سے زیادہ قانون کا احترام جو ہے وہ پاکستانی کرتے ہیں. تو میں یہ اسپیشلی اوورسیز پاکستانیز کے لیے میں یہ پیغام دوں گا کہ وہ اگر اس ملک میں ہو یا گلف کے اور کنٹریز میں ہو یا جدھر بھی دنیا میں ہو، تو اسپیشلی پاکستان کا تو کرنا ہی ہے، لیکن چلو ادھر تو آپ کی اگر عادت لیڈرشپ کی وجہ سے خراب ہوتی ہے، لیکن ادھر جو ہے پلیز اپنا امیج اور بہتر کریں، کیونکہ اس میں ہماری عزت ہے، ہماری قوم کی عزت ہے، ہماری ملک کی عزت ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ سر. آج ہمارے مہمان محترم رضوان بنگش صاحب تھے، ان کے ساتھ ہماری سیٹنگ تھی. آپ ناظرین کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے پروگرام تک لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.